अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ज़ाहिदा। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे जहाँ भी होंगे। पाकिस्तान हमने क्यों हासिल किया था? पाकिस्तान हमने इसलिए हासिल किया था कि हम इसमें आज़ादी से रह सकें। जो मुश्किलात हमें इंडिया के साथ रहते हुए, जो हिंदुस्तान में रहते हुए मुश्किलात सामने आ रही हैं, वो हम अलग वतन का हसूल मुमकिन बनाएं और उन मुश्किलात से जान छुड़ाएं। उनमें सबसे बड़ा अहम मसला ये था कि हम तबकाती तकसीम से आज़ादी हासिल चाहते थे। हम फ़िरका वरानियत से जो है तकसीम ख़त्म करना चाहते थे। हम चाहते थे कि हम सब मुसलमान एक हैं, यहाँ पे कोई फ़िरका वरानियत का निज़ाम ना हो, किसी ताकतवर का किसी कमज़ोर पर कोई गलबा ना हो। तो पाकिस्तान तो हासिल कर लिया, लेकिन आज भी हम उस फ़िरका वरानियत की जंग में कहीं ना कहीं नाकाम हैं। आज भी तबकाती तकसीम हमारे पाकिस्तान में है, हर शोबे में है, हर जगह है, हर इदारे में है, जो हम अभी तक ख़त्म नहीं कर सकते। उसकी जंग अभी भी जारी है। तो क्या आप सोचने की बात यह है कि ये जंग यूं ही जारी रहेगी या कभी ये ख़त्म भी हो सकती है? इसकी ताज़ा तरीन मिसाल जो है अभी हमारे गवादर में होने वाले वाक़े, उस वाक़े को मैं दोबारा नहीं दोहराऊँगी, जो दो सहाफ़ियों के दरमियान हुआ, सदीक़ जान और अरशद शरीफ के साथ, जो उनके दरमियान जो एक नाखुशगवार वाक़या पेश आया, जो नहीं पेश आना चाहिए था। और ऐसे मौके पर जब हमारी सबकी नज़रें सी पैक पर थी, तो उस टाइम पर ये एक वाक़या पेश आया और उसके बाद से सोशल मीडिया पर जो है यही बहस चल रही है। 3-4 दिन से बहुत लोगों ने वीडियोस किए, ट्रेंड भी चला ट्विटर पर, और इसके अलावा भी हर जगह पर बात हो रही है इसी लड़ाई की। किसी ने, हर इंसान ने अपने अंदाज से पेश करने की कोशिश की, लेकिन मुझे यहाँ पे थोड़ी सी बात बहुत अजीब लगी। हम सोशल मीडिया की अगर बात करें, सोशल मीडिया ने हमें एक प्लेटफार्म दिया है कि हर इंसान जो है अपने आके व्यूज़ दे सकता है, अपने ख़यालात का इजहार कर सकता है आज़ादी से। बहुत सारे लोग करते हैं और बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं, लेकिन कहीं हमें थोड़ी सी ये चीज़ भी देखनी होगी। कहीं हम सोशल मीडिया को रेटिंग के चक्कर में, जब हम देखते हैं कि एक चीज़ ट्रेंड में जा रही है, इस बंदे का नाम जो हैशटैग में चल रहा है, हमें भी इस पर वीडियो करनी चाहिए, हमारे भी कोई ना कोई व्यूज़ आ जाएंगे। वैसे तो हम सब तकरीबन है करते ही सब कुछ व्यूज़ के लिए। हमारी जो अंदर की सेटिस्फेक्शन ही तब होती है जब हमारी किसी चीज़ पर ज़्यादा व्यूज़ आते हैं। हालांकि मेरा ख्याल है सेटिस्फेक्शन आपको अपने कंटेंट से होनी चाहिए। अगर आप अपना कंटेंट अच्छा दे रहे हैं, अगर व्यूज़ कहीं ना कहीं कम आ भी रहे हैं, तो उस पर कंप्रोमाइज़ कर लेना चाहिए। ज़्यादा व्यूज़ के चक्कर में आपको झूठ बोलने से और ऐसी बातें करने से परहेज़ करना चाहिए जिनका उस वाक़े से या किसी से लेना देना ही नहीं होता। अक्सर बहुत सारी वीडियोज़ में ऐसा कि सदीक़ जान के ख़िलाफ़ बहुत ऐसी अजीब बातें की जो शायद उस वाक़े से रिलेटेड भी नहीं थी, और अरशद शरीफ के हवाले से भी इसी तरह बातें की। तो दोनों तरफ से कुछ इस तरह से बातें हुई, तो यकीनन वो नहीं करनी चाहिए थे। हमें ट्रेंड्स को फॉलो करना चाहिए, बात करनी चाहिए जो इशू होता है। लेकिन अब हमारी ज़िम्मेदारी बनती है, अगर हम सोशल मीडिया को मेन स्ट्रीम मीडिया के साथ चैलेंज करते हैं, तो हमें भी अपनी सहाफ़ती ज़िम्मेदारियाँ फिर देखनी होंगी कि हमें भी हक़ाइक़ पर बात करनी होगी। हमें अपने अगर हम कहते हैं कि हमारे जो एंकर्स हैं, जो टीवी स्क्रीन में वो ख़बर को ख़बर नहीं रहने देते, वो इतने मिर्च मसाले लगाते हैं, उसको इस तरह से बयान करते हैं कि वो बात हुई भी नहीं होती, तो सोशल मीडिया पर हमें इन बातों से अवॉइड करना चाहिए। तो तभी हम उनसे जंग लड़ सकते हैं जो कहते हैं कि मेन स्ट्रीम मीडिया के जो लोग हैं वो हमें आगे नहीं आने देते। तो हमें अगर उनका मुकाबला करना है, तो हमें अपने कंटेंट पे, अपनी चीज़ों पर भी फोकस करना होगा कि हमें भी हक़ाइक़ पर बात करनी होगी, सच पर बात करनी होगी। तो इस वाक़े को बयान करने का दोबारा मकसद यही है। इस पे वीडियो मैंने पहले भी की थी, और इस बात का लुबे लबाब ये है कि अवाम में आप जितने मर्ज़ी मकबूल हों, और लेकिन एक रवायती अंदाज वीडियो करने का मकसद ये है कि इस मामले से, सदीक़ जान और अरशद शरीफ के मामले से एक बात तो खुलकर सामने आ गई है कि जो एक हमारे यहाँ रवायती अंदाज़ था शोहरत का या ताकतवर के गलबे का, वो अब कहीं ना कहीं हमें ख़त्म होता नज़र आ रहा है। और ये एक बहुत अच्छा साइन है कि अवाम ने जिस तरह इस मसले पर बात की, अवाम ने जो बार बार उसको ट्रेंड बनाया, उसका ट्विटर का और यूट्यूब पे वीडियोस बहुत, इसके अलावा बहुत बात हुई इस टॉपिक पर कि ये नहीं होना चाहिए था, गैर इखलाकी हरकत थी जो किसी को भी ज़ेब नहीं थी। वो एज अ सहाफ़ी का मेरा ख्याल है, एज अ इंसान भी आप किसी को पब्लिक प्लेस पे इस तरह नहीं करना चाहिए। तो ये एक बहुत अच्छा साइन था कि नौजवान तबके की तरफ से एक इतना अच्छा रिस्पॉन्स आया कि उसने जो है इस बात की मज़म्मत की कि ऐसा नहीं होना चाहिए और हमें जो है कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। तो फिर आप चाहे किसी बड़े चैनल के, बड़े टीवी चैनल के किसी प्राइम टाइम के एंकर हों, या फिर एक आप सहाफ़ी हों, यूट्यूबर हों, तो आपको जो है अवाम की मकबूलियत से अब ये बात समझ आ गई कि अवाम ने किस तरह एक आम यूट्यूबर की, एक आम सहाफ़ी की किस आवाज़ उठाई, और जो बहुत बड़े आदमी से सोशल मीडिया पर यही ट्रेंड बना हुआ था
کہ اب جو ہے ارشد شریف کو جو ہے پروگرام سے ہٹایا جائے یا ان کے خلاف کوئی قانونی کارروائی کی جائے. تو اس تمام واقعے سے یہ بات کھل کر سامنے آ گئی ہے کہ عوام میں جو مقبولیت کا ایک ہمارا معیاری طریقہ تھا جو پہلے تھا کہ طاقتور کا جو غلبہ ہوتا تھا اور ایک کمزور انسان کو آپ ہمیشہ دبانے کی کوشش کرتے تھے، وہ کہیں نہ کہیں ختم ہوتا اور معدوم ہوتا نظر آ رہا ہے. وہ ایک بہت اچھا سائن ہے کہ ہم جو ہے اپنے حق کی آواز اٹھانے لگے ہیں اور ہم غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح کہنے لگے ہیں. شاید یہ بھی ایک سوشل میڈیا کی وجہ سے ہوا ہے کہ آپ جو ہے اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں. اب ہر انسان جو ہے اپنے پاس ایک میڈیا رکھتا ہے کہ جس کے پاس ٹیلی فون ہے تو وہ اس کے پاس میڈیا، وہ کچھ بھی ریکارڈ کر سکتا ہے اور کہیں بھی کچھ بھی بیان کر سکتا ہے. تو یہ بات بھی واضح ہوگی کہ آپ کے ساتھ عوامی طاقت کا ہونا کتنا ضروری ہے، عوام کا پیار ہونا کتنا ضروری ہے. ہم جن لوگوں کو عام آدمی سمجھ رہے ہوتے ہیں، عام لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں، اور جب ہم کسی جگہ پر پہنچ جاتے ہیں ان لوگوں کو کچھ نہیں سمجھتے، تو آج اسی عام آدمی نے آواز اٹھائی، اتنی آواز اٹھائی کہ وہ سوشل میڈیا کا ٹرینڈ بن گئی اور اتنے ٹویٹس کیے کہ اس کی ریٹنگ پر بھی اس چیز کا اثر ہمیں نظر آیا کہ ارشد شریف کے پروگرام کی ریٹنگ جو ہے بہت کم جا رہی ہے. اور پھر سلمان اقبال جو ARY کے آنر ہیں انہوں نے بھی ارشد شریف کو بلایا اور کہا، ویڈیو کال پہ ان پہ بات کی، ان سے میٹنگ کی کہ یہ جو ہے آپ نے اپنا ٹویٹر جا کے چیک کیا ہے کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں. اس نے کہا کہ میرا ایک نجی معاملہ تھا اور آپ اس پہ بات نہیں کر سکتے. ارشد شریف صاحب نے یہ جواب دیا تو انہوں نے آگے سے کہا کہ یہ آپ کا نجی معاملہ نہیں ہے. نجی معاملہ تب ہوتا اگر آپ کسی نجی محفل میں کرتے یا اس کے گھر جا کے کرتے یا کوئی اور آپ کی پرسنل ملاقات ہوتی. یہ ایک آپ پبلک ایونٹ میں تھے اور آپ اس کو نجی معاملہ نہیں کہہ سکتے کیونکہ آپ ایک اینکر ہیں، ایک پبلک پراپرٹی ہے، اور آپ نے میرے ورکرز کو بھی استعمال کیا. جو آپ کی ٹیم تھی اس کی سیلری میں دیتا ہوں، آپ نہیں دیتے. تو یہ بات کہیں نہ کہیں ہمارے لیے خوش آئند ہے. ہم نہیں چاہتے کسی کی جاب جائے. اب لوگ سمجھ رہے ہوں گے کہ ہم جو ہے نئے لوگ جو ہیں ہم پرانے لوگوں کی جاب جانے سے یا پرانے لوگوں کو ڈی گریڈ کرنے سے خوش ہونے. اس بات پہ خوشی نہیں ہو رہی. خوشی اس بات کی ہے کہ کہیں نہ کہیں نئے ٹیلنٹ کو کہیں نہ کہیں اس کو اپریشیٹ کیا جانے لگا ہے. اس کی آواز جو ہے جو لوگوں نے اٹھائی ہے اور نئے لوگوں کو بھی اس چیز کی ضرورت محسوس ہوئی ہے کہ اب نئے لوگوں کو جو ہے تھوڑا سا ہمیں بھی برداشت کرنا چاہیے، ہمیں بھی اسپیس دینی چاہیے. ہم بھی کام کر رہے ہیں، ہم بھی محنت کر رہے ہیں. گو کہ آپ ٹی وی چینلز پہ اس طرح نئے ٹیلنٹ کو جگہ نہیں دیتے، اس طرح موقع نہیں دیتے. ہم جیسے لوگ انٹرویو دینے بھی جائے تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ جو آپ نے 3-4 سال ڈگری لی ہے اور جو آپ نے پیسے لگائے ہیں یہ آپ کے ویسٹیج آف ٹائم تھے، ویسٹیج آف منی تھے، کیونکہ آپ کو آتا کچھ نہیں ہے. جو میں یہاں اس سیٹ پہ بیٹھا ہوں جو مجھے آتا ہے آپ کو اس کا 30% بھی نہیں آتا. ٹھیک ہے ہمیں نہیں آتا، ہم نہیں کہتے، لیکن ایٹ لیسٹ اگر آپ ہمیں جگہ دیں گے تو ہم آپ کو کچھ کر کے دکھائیں گے. تو یہ ایک بہت اچھا سائن ہے کہ عوام نے جو ہے کھل کر جو ہے اپنی رائے کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ قانونی کارروائی ہونی چاہیے. اور جو ہے ہم جو ہے ایک نئے ٹیلنٹ کے ساتھ ہیں، نئے ٹیلنٹ کو سپورٹ کیا ہے. تو اب کئی لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس میں جو ہے صلح ہو جانی چاہیے اور اس میں جو ہے ثالثی کا کردار بھی کوئی ادا کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ بات جو ہے صلح تک ہو جائے. لیکن عوام کا اب یہ فیصلہ ہے کہ اب صلح نہیں ہونی چاہیے. اب جو ہے اس ٹاپک پر جو ہے اس پر کھل کر بات ہونی چاہیے. اور اب میرا خیال سے واقعی صلح نہیں ہونی چاہیے. صلح ہو جائے لیکن اس طرح سے نہیں ہونی چاہیے جس طرح ایک عام آدمی نے، ایک عام عوام نے اتنی آواز اٹھائی ہے، یہ مسئلہ اتنا زیر بحث آیا ہے. تو اب یہ اس پر کوئی ایسا سٹینڈ ہونا چاہیے، کوئی ایسی قانونی کارروائی ہونی چاہیے کہ ہمارے ہاں یہ نیکسٹ اس طرح کے ایشوز نہ ہوں. کیونکہ اگر یہ ہوتے رہے تو پھر نئے ٹیلنٹ کسی طرح دباتے رہیں. اب یہ صدیق جان کا ایشو نہیں رہا، اب یہ نئے ٹیلنٹ کا، نئے صحافیوں کا، نئے یوٹیوبرز کا مسئلہ ہے. کیونکہ اگر وہ ایک صدیق جان کے ساتھ ایسا کر سکتے ہیں، کل کو وہ کسی اور یوٹیوبر کے ساتھ، کسی اور صحافی کے ساتھ بھی ایسا کر سکتے ہیں. اور اس میں بھی شامل ہوں. ہم نئے آنے والے اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھیں گے کیونکہ ہم بھی پھر اگر کہیں گے پانی کی نہریں کی جگہ ہم بھی کہیں گے دودھ کی نہریں چل رہی ہیں. اچھے کو اچھا اور برے کو برا کہنے کا ہم میں حوصلہ نہیں ہوگا. کیونکہ جب آپ مار کٹائی کریں گے، اس طرح کی اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کریں گے، اور خواتین کے لیے تو ویسے ہی پاکستان میں جو ہے غیر محفوظ ہے، صحافت میں تو خاص طور پر، تو ہم بھی پھر کھل کر کوئی بات نہیں کر سکیں گے کہ ہم نے اگر یہ بات کہہ دی تو فلاں صحافی یا جو فلاں لوگ ہیں وہ ہم پر کوئی بات کر جائیں گے. تو اس پر کوئی سٹینڈ ہونا چاہیے، اس پر کوئی بات ہونی چاہیے. صلح صفائی جو بھی ہوتی ہے لیکن اس سے پہلے کوئی ایسا سٹینڈ یا کوئی کارروائی، قانونی کارروائی ہونی چاہیے. پروگرام کی ریٹنگ میں تو جیسے میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ دن بہ دن جو ہے اس میں کمی آتی جا رہی ہے. تو اس ٹائم جو ہے صدیق جان نے خاموش رہ کر اور اپنا بدلہ نہ لے کر، عوام کی کورٹ میں بال ڈال کر عوام نے جو اس کے اوپر اتنا رد عمل دیا تو میرا خیال سے وہ بہت اچھا فیصلہ تھا. اور عوام نے جو ہے اسی وجہ سے شاید عوام نے اپریشیٹ کیا. ہو سکتا ہے اگر صدیق جان اس ٹائم ارشد شریف جیسی حرکت وہ بھی کر سکتے تھے، وہ بھی شاید بدلے میں تھپڑ مار سکتے تھے، لیکن انہوں نے نہیں کیا. تو اس کا جو ہے رزلٹ اب ہمیں نظر آ رہا ہے اور ہمیں جو ہے اب اس کا رزلٹ اس طرح سے اب ہمیں بھی خاموش نہیں ہونا چاہیے. اب اگر ہم نے آواز اٹھائی ہے تو اس کو پھر بھرپور طریقے سے اٹھائیں
اور اپنے حق کے لیے لڑتے رہیں، کیونکہ اب یہ ہم سب کی جنگ ہے اور ہم سب کا حق ہے۔ ہم اس واقعے سے ہم سب کو سبق سیکھنا چاہیے کہ اخلاقیات سے گری ہوئی آپ کبھی بھی کوئی حرکت کریں گے تو وہ کہیں بھی قابل قبول نہیں ہوتی۔ تو گالی کا جواب گالی سے دینا اور تھپڑ کا جواب تھپڑ سے دینا انسانی فطرت بھی ہے اور روایت بھی ہے۔ روایت بھی ہے کہ ہم جو ہے گالی کا جواب ہمیشہ گالی سے دیتے ہیں، تھپڑ کا جواب تھپڑ سے دیتے ہیں، لیکن بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ ہم گالی کا جواب گالی سے نہیں، تھپڑ کا جواب تھپڑ سے نہیں، بلکہ جو یہ روایاتی زنجیر ہے اس کو توڑ ڈالتے ہیں اور اپنے دشمن کو جو ہے اپنے اخلاق سے اپنے لفظوں سے ہوتا ہے کہ گالم تھپڑ کھانے والا، گالم گلوچ ہونے والا اپنے دشمن کے عزائم کو جو ہے اپنے اخلاق سے جو ہے آگ لگا دے اور وہ کہے کہ میں نے اس کے ساتھ کیوں پنگا لیا، کیونکہ وہ اخلاقی طور پر جب ہی ہار جاتا ہے، جب اس کو آگے سے کوئی جواب نہیں ملتا۔ تو اس واقعے میں بھی ایسا ہی ہوا۔ تو ہمیں بھی اس واقعے سے کہیں نہ کہیں سبق سیکھنا چاہیے، اپنی عملی زندگیوں میں بھی سیکھنا چاہیے، اپنی پروفیشنل زندگیوں میں بھی سیکھنا چاہیے اور صحافتی دنیا میں بھی سیکھنا چاہیے کہ اگر آپ کسی کے ساتھ بات کریں تو پھر حقائق کے ساتھ کریں، اور اگر آپ کسی پہ تنقید کر رہے ہیں تو پھر تنقید کرنے کا انداز نہیں ہے، آپ کو اگر جواب دینا ہے قلم سے دینا ہے اور اس کیمرے کی آنکھ سے دینا ہے، کیونکہ صحافی یا تو قلم سے جواب دیتا ہے یا پھر کیمرے کی آنکھ سے دیتا ہے۔ صحافی کا یہ کام نہیں ہوتا کہ وہ گالیوں سے یا تھپڑ سے جواب دے، لفظوں سے جو ہے جواب دیں ہمیشہ۔ اللہ حافظ۔ کرنے